فرما ہے اور وہ ہمارے ان ساتھیوں کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ میونسپل سروسز پروگرام بہت سارے ہمارے جو دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی علم میں ہے کہ یہ ایک 5 سالہ پروگرام ہے اور 3 ڈویژنز میں انشاءاللہ ہم ملکنڈ ڈویژن میں، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں اور پشاور ڈویژن میں اس کے نیچے ہمارے پروجیکٹس آئیں گے۔ کچھ شروع میں جو کچھ ہکپس آتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، انہی چیلنجز سے ہم بھی نبرد آزما رہے پچھلے 1.5-2 سال میں۔ چیزیں بہت ساری اسٹریم لائن ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے توقع رکھی جا رہی ہے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ایک واضح چینج لائے گا، ایک واضح تبدیلی، ایک پازیٹیو تبدیلی ہمارے معاشرے میں دکھی جائے گی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے صرف 2 یونین کاؤنسل کے لیے یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اکوپمنٹ اور وہیکلس تھے یہ دیے تھے، جس کی کافی پذیرائی ہوئی ہمارے عوامی نمائندوں کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی۔ اس کے علاوہ ڈرینیج سسٹم اور سیوریج سسٹم کو امپروو کیا جا رہا ہے پشاور میں۔ پانی کے سلسلے میں تقریباً 40 ٹیوب ویل کی مشینریز اور الیکٹرو میکینیکل ورکس اور سول ورکس اس کے وہ امپروو کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تھوڑی ہی دنوں میں ہمارا ایک صحت و صفائی کے حوالے سے ایک اور کوشش شروع کی جا رہی ہے جو عوام کے ساتھ براہ راست کام کرے گی اور اویئرنیس ایک انسانی صحت کو اور معاشرے کی صحت کو، اور آپ کو معلوم ہے کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کسی معاشرے کی صحت برقرار رکھنے کے لیے، اور اس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی اگر اچھا پانی آپ کو ملے گا نہیں تب بھی صحت خراب ہوگی، اور پانی جب ہم استعمال کر لیتے ہیں اس سے کپڑے دھوتے ہیں، اس سے برتن دھلے جاتے ہیں، اس سے ہم اپنی بدنی صفائی کرتے ہیں۔ اگر یہ پانی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہوگی۔ بعض اوقات کنسرنز اور ہوتی ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے ہر شہری کے حصے میں تقریباً 5000 کیوبک میٹر، 1 کیوبک میٹر 1000 لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تو 5000 کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو سمجھ لیں کہ 50 لاکھ لیٹر پانی ایک بندے کے حصے میں تھا۔ وہ ابھی پچھلے 60-65 سالوں میں وہ فگر پہنچی ہے جناب کوئی 800 کے لگ بھگ، یعنی 800,000 8 لاکھ، کہاں پہ 50 لاکھ، اور اس سے جناب یہ اتنی بڑے۔ تو یہ چیز ایک محسوس کرنے کی ہے کہ پانی ایک خدا داد نعمت ہے اور اس کو ضائع کرنے سے ہم نے بچانا ہے اپنے آئندہ نسلوں کے لیے، اس کو گندا ہونے سے بچانا۔ تو گندا ہونے سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ واپس سسٹم میں گندا ہو کے جاتا ہے، جو نہ صرف اس کا مینیج کرنا، اس کے خیال رکھنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ جو ہمارے تازہ پانی کے ذخائر ہوتے ہیں وہ اس کو بھی خراب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پورے پشاور جو کہ تقریباً آج 40 لاکھ لوگوں کا شہر ہے، یہ سارا شہر جتنا پانی استعمال کرتا ہے اور وہ سارا کا سارا گندا پانی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے دریائے کابل میں جا رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی پانی پھر ہمارے نیچے ساؤتھ میں ہمارے گراؤنڈ ریسورسز کو ریچارج کرتا ہے، اور وہی پانی پھر استعمال کرتے ہیں ہمارے اور بھائی پینے کے لیے۔ اور یہی حشر ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ دریائے کابل اگر ادھر آ رہا ہے تو وہ تو دریائے کابل ہے، وہ تو کابل سے گزر کے آ رہا ہے، تو کابل کی سٹی کا گند بھی اس کے اندر جا رہا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو اپنا گند ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں۔ ایک کوشش ہے جس میں امریکی عوام، USAID اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، ان دونوں کی ایک مشترکہ کاوش ہے کہ ہم ان مصیبتوں سے اپنا پیچھا چھڑا سکیں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں گے، اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں میں میونسپل کارپوریشن کو، اور ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ کل پرسوں میں شہر میں جا رہا تھا، میں شہر سے میرا تعلق ہے، تو ایک ٹرک بڑی مخدوش حالت میں وہ مجھ سے آگے جا رہا تھا،
जिसमें जो सॉलिड वेस्ट डंप होया हुआ था, एक तो वो उस ट्रक की वो हालत नहीं थी कि वो उतना ले जा सकता, और वो जो कहीं से उठाया गया था उस पर इतने एक वर्क की और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट की गई थी, लेकिन वो सारा का सारा उस ट्रक की मखदूश हालत की वजह से सड़क के ऊपर फैलता जा रहा था। तो उम्मीद रखते हैं कि ये जो मशीनरी इंशाल्लाह मिल रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ये हमारी अब मलकियत है, तो इस मलकियत का हम खुद ही ख्याल रखेंगे। आवाम से भी ये गुजारिश है कि वो भी पानी इस्तेमाल करते हुए सोचें, पानी गंदा करते हुए सोचें और गंद जनरेट करते हुए सोचें कि हम अपने आने वाली नस्लों को इस मुसीबत से कैसे निजात दे सकते हैं और ये चीज़ कैसे कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस मशीनरी के हवाले से मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैक्सिमम एक हफ्ते के बाद हम इसके लिए एक पूरा वर्कशॉप, उसकी डिज़ाइन फाइनल स्टेज में है। कॉर्पोरेशन ने उसकी ज़मीन हमें आइडेंटिफाई कर दी है और इंशाल्लाह उस वर्कशॉप में न सिर्फ ये मशीनरी अपनी पार्किंग यार्ड में पार्क होगी, बल्कि इसकी सफाई का भी वहाँ पे इंतज़ाम होगा, इसके वॉशिंग का भी, और इसमें जो माइनर रिपेयर्स आते हैं, डैमेजेस आते हैं, उसका भी प्रॉपर मशीनरी हम इसको अरेंज करके देंगे। और इनिशियली 2 साल के लिए जिस मैन्युफैक्चर से हमने ये उठाई है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर स्मॉल और मेजर 2 साल के लिए ये उसके ज़िम्मे के ऊपर है, और इंशाल्लाह 2 साल बाद हम इस काबिल होंगे कि इसको हम खुद रिटेन कर सकेंगे। इसकी PWL चार्जेस में और इसके HR के रिक्वायरमेंट में भी MSP पूरी की पूरी कॉर्पोरेशन के साथ है। हमारे GOP का जो शेयर है, उनका जो एडिशनल रिक्वायरमेंट PWL का आएगा और HR कंपोनेंट का आएगा, वो इंशाल्लाह ये अपने बजट में रिफ्लेक्ट करेंगे और प्रोविजनल गवर्नमेंट से वो पैसा इनको रिलीज़ होगा। तो इंशाल्लाह ये आम मशीनरी की तरह नहीं कि जाके बस फिर ख़त्म हो जाएगी या फिर उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा। MSP इंशाल्लाह 17-18 तक यहाँ पे होगी। हम प्रॉपरली इसका मॉनिटरिंग अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इनके साथ जॉइंट सुपरविजन भी करते रहेंगे और गलतियों को साथ साथ भी दूर करते रहेंगे। अगर इसकी डिज़ाइन में हमसे गलती हुई है, पहले फेज़ में हमने 2 यूसेज में जो मशीनरी दी, उस वक्त हम 25 यूसेज में भी इसको दे सकते थे, लेकिन स्पेशलिस्ट का ये ओपिनियन था कि पहले हम इसको लॉन्च करें, देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक हमसे हुई है और ऑपरेशन